نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، صلوات بر محمد اہل بیت محمد۔ آج کا دن عید غدیر تساں ساریاں مومنین نو مبارک ہوئے میری طرفوں۔ میں پنجابی چ گفتگو کرنی ہے اور تمہیں سمجھ آسی نا۔ میں کوئی زیادہ چوڑا لمبا چوڑا خطاب کوئی نہیں کرنا، انشاءاللہ قبلہ صاحب اس تو بعد تم تفصیلاً غدیر سنائی سن۔ میں مولا دے چاند فضائل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اراد ومن احب ان یحیا حیاتا تشبہ حیات الانبیاء۔ سردار الانبیاء فرمایا کہ جڑا بندہ چاہتا ہے کہ میری زندگی انج گزرے جی میں انبیاء دی زندگی گزری ہے۔ پھر سردار الانبیاء فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے کہ میری زندگی انج گزرے جی میں صالحین دی زندگی گزر دی ہے۔ دوسری مرتبہ پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے کہ مینوں موت انج آوے جی میں شہیداں نوں موت آمدی ہے، شہادت دی موت نصیب ہوئے۔ پیغمبر فرمایا تیسرا وہ بندہ جڑا چاہتا ہے کہ میرا گھر جنت وچ ہوئے۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اس بندے نوں کی کرنا پمسی جڑا بندہ چاہتا ہے کہ زندگی انبیاء جیسی گزرے، مکان یعنی گھر اس بندے دا جنت وچ ہوئے، شہداء جیسی موت آوے۔ فرمایا یا رسول اللہ کیا کرے؟ رسول اکرم فرمایا فَلْيَتَوَلَّ عَلِيَّ ابْنَ أَبِي طالب علیہ السلام۔ فرمایا او بندہ میرے بھرا علی نوں مولا مان لے۔ فرمایا میرے بھرا علی دی ولایت دا اقرار کر لے۔ اور پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ولایت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام قیامت والے دیں اور بروز معاشر فائدہ دیسی، جدو ہر بندہ اس انتظار چوسی کہ میں بھی جنت جاواں، اور او بندہ فقط جنت جاسی جدے ہاتھ چ مولا علی علیہ السلام دا لکھیا ہویا ٹکٹ ہو سی۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں یاد رکھنا ہر دروازہ چھوڑ دیوائے لیکن علی دا دروازہ نہ چھوڑے۔ صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ علی دے اتنے فضائل بیان کر دے ہو، تسی یہ دسو علی دا دروازہ کیویں نہ چھوڑیے؟ پیغمبر فرمایا جڑا بندہ علی دے دروازے تے آ جاوے وہ بندہ کدیں گمراہ نہیں ہوندا۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یاد رکھنا اگر کوئی ویکھنا چاہتا ہے مضبوط ترین پہاڑ نوں، اس مضبوط ترین پہاڑ دا نام علی ہے۔ اور پھر فرمایا کوئی بندہ ویکھنا چاہتا ہے کہ مشرکاں اور کافراں نوں قتل کرن والا کون ہے؟ فرمایا وہ علی دے چہرے والے پاسے ویکھو۔ اور ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ام سلمہ دے گھر تشریف فرما ہن اور جناب ابو ذر بھی مولا دے نال ہن، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بیٹھے ہن گھر وچ۔ تھوڑی دیر تو بعد سلیمان آیا۔ اس وقت پیغمبر اعظم نے فرمایا سلیمان کیا تو علی نو جاندا ہے؟ آدن مولا میں علی نو نہیں جاندا۔ یا رسول اللہ میں علی نو نہیں جاندا۔ باقی سارے لوگاں تعجب کیتا یا رسول اللہ ایک ایسا شخص ہے حالانکہ جاندا ہے علی کون ہے، کیدا بیٹا ہے، کیدا داماد ہے، کیدا باپ ہے، لیکن پھر بھی آدھا ہے یا رسول اللہ میں علی نو نہیں جاندا۔ اس وقت سلیمان آدھا ہے، سلمان نو نبیوں دے سلطان فرمایا سلمان اے تو خود دسنا تو کیویں نہیں علی نو جاندا؟ یہ لوگ اشکال کر دیں، یہ لوگ اعتراض کر دیں۔ سلمان آکھیا یا رسول اللہ بس میں اتنا جاندا تہاڈا داماد، تہاڈا ویر، زہرا دا شوہر، حسنین دا بابا، یا رسول اللہ میرا تعارف بس اتنا ہے۔
اس وقت پھر تعجب ودیا صحابہ دا، صحابہ نے آکھیا یا رسول اللہ کسے طریقے ایک ایسیاں گلاں کر رہا ہے سلیمان۔ اس وقت سلیمان نو ربیاں دے سلطان فرمایا سلیمان انہاں دے اشغال جڑے انہاں دے وہم اور گمان ہیں انہاں نو دور کر چھوڑ۔ سلیمان آکھن لگا یا رسول اللہ تسا خود تا فرمایا ہے یا میں نبیاں دا سلطان علی نو پہچان دا ہاں یا خود او رحمان علی نو پہچان۔ فرمایا یا میں نبیاں دا سلطان تسی خود فرمایا یا میں جاندہ یا علی نو اللہ جاندہ ہے۔ اور پھر فرمایا علی امیر کائنات دے فضائل میں کی بیان کر سکتا، علی امیر کائنات دے فضائل۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا اے سمندر سارے سیاہی بن جاویں، اے درخت سارے کلمہ بن جاویں۔ فرمایا اگر علی دے فضائل لکھنا چاہیں اے لکھ نہیں سکتے۔ فرمایا کلمہ بن جاویں، ہاتھ تھک ویسین۔ مولوی صاحبہ کی حدیث بیان کر دے پہ ہن، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ علی امیر کائنات دے فضائل زبان نال بیان کرسی اللہ اس بندے دے زبان دے گناہ سارے معاف کر چھڑے سن۔ پھر فرمایا جائیں اکھی نال نام علی فقط پڑھ لیا ہے، فرمایا اللہ اکھی دے گناہ معاف کرے سن۔ اور پھر فرمایا اگر جائے بندے کنہ نال علی امیر کائنات دا نام سن لیا ہے اللہ کنہ دے گناہ معاف کرسی۔ اور ایک بزرگ عالم دین کو سندا پیاموں وہ فرمائندے پیان کہ جڑا بندہ ذکر علی آلے پاسے چل کے آوے جتنے قدم گھر تو لے کے امام بارگاہ یا اس مسجد یا اس محفل تک آوے اللہ ہر قدم دے بدلے اس دے گناہ معاف کر چھڑے۔ اور پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو ہر دروازہ ہر گھر تہاڈے واسطے رہنمائی دا گھر نہ بنسی۔ فرمایا جیڑا میں اعلان کیتی جانا نبیوں دے سلطان فرمایا اور جس دا تعارف میں کرا کے جا رہے ہیں فرمایا اے ہکو دروازہ او دروازہ علی امیر کائنات دا دروازہ ہے او تواڈی رہنمائی کر سی۔ اور پھر نبیوں دے سلطان نے خطبہ کیونکہ مولوی صاحب پڑھ سے نے انشاءاللہ قبلہ صاحب تھوڑا جیا صحابہ دا مجمع بہت بڑا مجمع 1.25 لاکھ صحابہ 3 دن تک نبیوں دا سلطان قیام کیتا ہے، 3 دن تک قیام کیتا ہے۔ اور ایک جملہ بھی ہے نبیوں دے سلطان دا، نبیوں دے سلطان فرمایا لوگو میرے بعد اگر تسی ہدایت چاہندے ہو اگر علم دی روشنی چاہندے ہو فرمایا علی دا دامن نہ چھڑیا ہے، کیونکہ علی امیر کائنات فرمیندن کہ جدا میں علی امیر کائنات فرمیندن جدا پیغمبر دے ہتھاں تے آیا خانہ کعبہ تو باہر اس وقت میں پیغمبر نے مینوں ہتھاں تے چایا ہے تے پیغمبر نے فرمایا یا علی کوئی شے سنا۔ علی امیر کائنات دا سن مبارک ہے صرف 3 دن اور رسول اکرم دی عمر مبارک ہے 30 سال یا اختلاف برحال جو بھی ہے علی امیر کائنات دا سن مبارک 3 دن پیغمبر دے ہتھاں تے آئے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے علی خصنی بالنظر وخصصتہ بالعلم، پیغمبر نے ہتھاں تے امیر کائنات نو چاہ کے فرمایا میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علی نو اپنے علم واسطے چن لیا ہے اور علی نے مینوں پہلی نظر چن لیا۔ میں چاہ کہ رسول اکرم فرمایا یا علی کوئی شے سنا۔ ان علی دا سن مبارک 3 دن ہے۔ ان جڑا بندہ آکھے کہ علی امیر کائنات میرے جیسا اس تو بڑا نامراد بندہ نہیں ہو سکتا۔ علی امیر کائنات فرمایا یا رسول اللہ تورات سناواں، زبور سناواں، انجیل سناواں یا قرآن مجید سناواں؟ نبیوں دے سلطان ارشاد فرمایا یا علی تو قرآن سنا۔ قرآن نازل ہونے جدو پیغمبر دی عمر مبارک ہونی ہے 40 سال ادو قرآن ہجے نازل نہیں ہویا۔ اس وقت مولا امیر المومنین نے سورہ مومنون دی تلاوت فرمائی۔
سورہ مومنون اس دی تلاوت جا کے کرے آئے اور یہ پہلیاں 6-7 آیتاں تے توجہ کرے آئے کہ میں ایس آیت والا شیعہ یا میں اس آیت والا شیعہ، برال خود بندہ اس نو توجہ نال پڑھ سی۔ علی امیر کائنات نے آندیاں ہی اپنے مومناں نو یاد کیتا، ٹھیک ہے، کہ صفات دسین قرآن دی آیت پڑھ کے کہ میرا مومن کیسا ہونا چاہیے۔ اور پھر پیغمبر فرمایا کہ مولا فرمائے مولا علی علیہ السلام کہ پیغمبر نے مینوں 1000 باب علم دا عطا فرمائے، اور میں علی اس 1000 باب علم دے چوں اگے پھر 1000 باب علم دا کڑے۔ پیغمبر اسی واسطے دا فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم دا شاہر ہاں اور علی اس دا دروازہ ہے۔ تے آج دا دن غدیر دا دن ہے، اور معصومین علیہ السلام فرمیندے ہیں کہ آج دے دن جس طرح تسی عام دن جو دوسری عیداں تے خوشی دا اظہار کر دیو، فرمایا اس دن اچھا لباس پاؤ، گھر وچ اچھے کھانے دا اہتمام کرو، اپنی اولاد نو غدیر دا درس دیو تاکہ وہ اپنی اولاد نو پتہ ہوئے غدیر کیا۔ جس طرح سی کربلا منائی دے ہیں، اسی طریقے سانو غدیر بھی مناونا چاہیے۔ اس وجہ تو کیوں اکثر بڑے بڑے علاقے، بڑی بڑیاں جگہ، بڑے بڑے لوگ جتھے بڑے بڑے جلسے، بڑی بڑیاں محافل، لیکن آج غدیر دے دن ایسی کوئی محافل نہیں ہے۔ کیوں؟ ویسے تاسی امیر المومنین علی علیہ السلام دی ولایت دا بہت بڑا اقرار کر دے ہیں، لیکن غدیر نو فراموش کیتا ہویا ہے اور غدیر کم منائی دے ہیں۔ بمثل ہے غدیر اگر زیادہ منائیے ہا، لوگاں نو امیر المومنین دا زیادہ تعارف ہوئے ہا، لوگاں نو پتہ ہی کوئی نہیں غدیر ہے کیا۔ پھر ایک بندہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مولا دی خدمت وچ حاضر ہویا، آ کے آکھن لگا مولا عیداں تا 2 ہن، انہاں 3 عیداں ہن مولا، انہاں 3 عیداں تو علاوہ کئی اور عید بھی ہے؟ مولا فرمایا ہاں وہ بہترین عید ہے اور اللہ دے نزدیک اس دی قدر و منزلت بہت زیادہ ہے۔ فرمایا مولا ایک تا عید الفطر ہے، ایک عید قربان، اور ایک جمعہ والے دن نو پیغمبر نے فرمایا الجمعہ تو حج الفقراء، فرمایا جمعہ فقیر لوگاں دی حج ہے۔ فرمایا انہاں 3 عیداں تو بعد چوتھی عید کیڑی ہے؟ امام فرمایا او چوتھی عید غدیر والی عید ہے۔ فرمایا اس نو فراموش نہ کرے آئے جتنا ہو سکے۔ پھر معصومین علیہ السلام فرمایا اس دن اگر تو غدیر دا جشن سن کے، غدیر دے اعمال کر کے اگر تو گھر جاندہ ہے، پہلے گھر وچ تو جانا ہوں تیری کیفیت کچھ ہو رہا، لیکن جدوں تو آج گیا ہے آج تیری کیفیت ہو ہونی چاہیے۔ فرمایا اگر تیرا لہجہ سخت ہی گھر والیاں واسطے، فرمایا آج نرمی، آئندہ نرمی اختیار کر۔ فرمایا اولاد تے شفقت، پیار، محبت، اپنی زوجہ نال شفقت، فرمایا سارا دن لوگاں نال تباہ کے چنگا دن گزرینا ہے، دوستاں نال تو بڑی دوستی کردہ ہیں، لیکن جدوں تو گھر جانا ہے جو تھانے دار بندہ بن کے جاندہ ہے، اولاد پہ ڈردی ہوندی ہے اور خود زوجہ اور باقی گھر دے فرد کدیں بلا کے اپنی حد تک نہ کروا دے۔ فرمایا جداں جاویں غدیر تو بعد گھر تیرے کردار وچ تبدیلی آونی چاہیے۔ اور علی امیر کائنات فرماویں، علی امیر کائنات بروز معاشر فرماویں آو بندہ غدیری علی حاضر ہی اور جنت چلا جا۔ کم از کم ساڑا کردار اتنا ایک ہونا چاہیے۔ کیا ہے کہ اگر کسے نال نہیں بلیں دیا ایڈی وڈی عید ہے، اللہ نے اتنا بڑا احسان کیتا ہے، دین مکمل کیتا ہے آج دے دن، اور اس دین مکمل کرن والے دن اگر کہیں نال ساڑی لڑائی ہے تو آج اس لڑائی کو ختم کرنا چاہیے۔ کیوں؟ علی امیر کائنات خوش حسین یقیناً عید تاں ہے۔ اور پھر امیر المومنین نے نہج البلاغہ فرمایا مومن واسطے ہر او دن عید دا دن ہے جدو او گناہ نہ کرے۔ فرمایا اگر لڑیا ہویا تو سلو کر لا،
اگر کسی نال منہ ماری ہوئی ہے تو معذرت کر لا۔ امیر کائنات فرمیندے نے زندگی 4 دن دی زندگی ہے، پتہ نہیں کس وقت ملک الموت آ جائے۔ دعا ہے خالق کائنات اللہ اے مختصر